بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے دوستو، آج آپ کو اسکول کے راستے کا وزٹ کرواتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسکول کا بھی وزٹ کرواتے ہیں، جس اسکول میں الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے میں قرآن پاک کی تعلیم کو عام کر رہا ہوں۔ آئیے آپ کو اب اسکول کا بھی وزٹ کرواتے ہیں۔ جی دوستو، یہ جو اسکول ہے اس کی دو برانچیں ہیں۔ جس برانچ میں ہم ابھی داخل ہوئے ہیں، یہ برانچ صرف 9th اور 10 بچوں کے لیے ہے، اور اس برانچ میں جتنا بھی اسکول کے دفتری کام ہے یہ اس برانچ میں کیے جاتے ہیں۔ جو اس کے سامنے والی برانچ ہے جس میں ابھی ہم داخل ہونے لگے ہیں، یہ برانچ میں نرسری سے لے کر 8 تک کے بچوں کے لیے تعلیم ہے۔ ادھر نرسری سے لے کر 8 تک بچے ادھر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو اپنی کلاس کا وزٹ کرواتا ہوں۔ یہ سامنے پارکنگ سٹینڈ ہے اور یہ میری کلاس ہے۔ آئیے آپ کو کلاس کا وزٹ بھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا پیارے بچوں، جو آج ہم سبق پڑھیں گے وہ 2 آیات ہے۔ 2 آیات کا ترجمہ اور آیات کا مفہوم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو آیات ہے، ٹھیک ہے، وہ 2 آیات کا ہم ترجمہ اور مفہوم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آیات دیکھنے، جو پہلی آیات ہے وہ آیات سورۃ النساء اور 80 نمبر آیات ہے، اور جو سورت کون سی سورت میں سے ہے؟ سورۃ النساء، ٹھیک ہے؟ یہ آیات کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بندہ اطاعت کرے گا تو وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آیات کا مفہوم یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ گویا کس کی اطاعت کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، ٹھیک ہے؟ آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ٹھیک ہے؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہ اس آیات کا ترجمہ ہے کہ یعنی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے وہ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب کی اطاعت کرے۔ جب تک وہ اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ ایک پیرا یہ ہو گیا، اور دوسرا پیرا کسی مشکل میں ہوتا ہے، کسی قسم کی اس بندے کے اوپر مشکل آ جاتی ہے تو وہ بندہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے، اس پریشانی سے اس کو دور کرتا ہے۔ تو ادھر دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو آخر الزمان نبی ہیں، جو ہمارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، ان کی حفاظت کون کر رہے ہیں؟ آئیے قرآن مجید کی آیات سے ہم یہ اس کا ترجمہ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب کی حفاظت، اور واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، یہ آیت یہ سورۃ المائدہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ترجمہ ہے اور اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے بچائے، اور لوگوں کی شر سے بچائے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے محبوب کی حفاظت کا ذمہ خود لے رہا ہے۔ کہ اس آیات کا مفہوم کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ذمہ لے رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اور اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے بچائے۔ کہ دیکھیں جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرے، کیا اس کو کوئی کسی قسم کا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آج کل یہ دیکھ لیں، آج کل کہیں بھی چلے جائیں، جدھر بھی چلے جائیں، جو کافر ہیں، مرتد ہیں، جو آپ علیہ السلام کی زندگی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، جو آپ کی زندگی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور آپ کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کا حشر آپ دیکھ لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اتنی بدتر ان کو موت دیتا ہے کہ وہ مرتے وقت بھی اتنی ذلت سے مرتے ہیں کہ پوری دنیا ان کو دیکھتی ہے۔
تو اس آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر دیے احادیث کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو بھی ان کے طریقے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔